السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ جل شانہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، الحمدللہ مسجد حاضہ میں درس قرآن مجید کا سلسلہ صالحہ سال سے الحمدللہ چل رہا ہے، جس میں سورۃ الانبیاء کی مختصر سی تفسیر کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی تھی۔ گزشتہ درس قرآن میں آیت نمبر 35 کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کو اختیار کیا، اِن يَتَّخِذُونَكَ، وہ آپ کے ساتھ ٹھٹا مارتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اِلَّا هُزُوًا، جب بھی بات کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضور کا مذاق اڑاتے تھے۔ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہی وہ صاحب ہے جو برائی سے ذکر کیا کرتے ہیں تمہارے خدا کا؟ اپنے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ یہی وہ محمد عربی ہے جو تمہارے ہمیشہ بتوں کو جو ہے نا برا بھلا کہتے ہیں، اپنے آپ لوگوں سے پوچھتے تھے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، حالانکہ وہ کفار رحمان کے ذکر سے خود انکاری ہے، ہم کافرون، خود انکار کرنے والے ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے اس کے نیچے یہ تحریر کیا ہے کہ دیکھیے، ایک بات ہے جو آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، جب حق اور باطل کے بارے میں آپ کو جمعہ میں کچھ باتیں بتایا تھا، جب حق ہمیشہ غالب رہنے والا ہے اور حق ہمیشہ جیتنے والا ہے اور حق ہمیشہ میٹھا رہتا ہے، ایک بات یاد رکھیے، حق بات ہمیشہ چلنے والی ہے، حق ہمیشہ رہنے والا ہے، حق کے لیے دوام ہے، اس کے لیے اینڈ نہیں ہے، حق ہمیشہ چلے گا، اور اس پہ چلنے والے مر کر بھی جیتے ہیں۔ حق پہ چلنے والے لوگ دنیا سے جاتے بھی ہیں تو لوگ انہیں ویسے یاد کرتے ہیں جیسے کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور باطل والے لوگوں کے ساتھ لوگ ایسا برا برتاؤ کرتے ہیں، اگر وہ سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح بات کرتے ہیں جیسا کہ وہ مردہ بیٹھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ بہت اہم بات ہے، اللہ کرے ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے۔ جو بندہ حق پر رہتا ہے نا، اگر وہ دنیا سے پاس کر گیا، انتقال ہو گیا اس کا، تو بھی لوگ اسے اس طرح یاد کرتے ہیں جیسا کہ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر بندہ باطل پہ زندگی گزار رہا تو سامنے بیٹھا ہوا ہے لیکن پھر بھی اسے اس طرح بات کرتے ہیں جیسے مردے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے حق اور باطل کا امتیاز، حق اور باطل کا فرق، حق اور باطل کی لذت، اس کی جزا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ تو اور حق ہمیشہ جیسا غالب رہتا نا، تو حق غالب ہی تھا۔ کفار مکہ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہی محمد عربی سچے ہیں، انہی کا دین سچا ہے، ان پر جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ بھی سچے ہیں، ان کے پیروکار بھی جنتی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو عام لوگوں کا ایک طریقہ ہے جو آپ سن لیجئے، وہ طریقہ یہ ہے، جب دو بندے آپس میں کوئی چیز پہ آرگومنٹ کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، تو جو بندہ حق پر ہے، ناحق والے کو بتا رہا ہے کہ تیرے یہ غلطیاں ہیں، یہ غلطیاں ہیں، یہ غلطیاں ہیں، اور اس کو بھی معلوم ہو گیا کہ میرے یہ غلطیاں ہیں اور مجھے بولنے والا صحیح ہے، تو آپ کو معلوم ہے چونکہ اگر وہ ہار مان لیا تو لوگوں کے سامنے تھوتو ہو جائے گی نا اس کی، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ میں غلط ہوں۔ اگر پھر بھی ہار مانا تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، جی، لوگ اس کو نیچا دکھائیں گے، تو اس اپنے ہارے پن کو چھپانے کے لیے وہ جہالت کا سہارا لیتا ہے۔ تو کفار مکہ کو معلوم ہو گیا کہ محمد عربی سچے ہیں، تو یہ لوگ کیا طریقہ اختیار کریں؟ جہالت پہ آئے، جب حضور سے بات کرتے تھے حضور کا مذاق اڑاتے تھے، تاکہ وہ مذاق میں ان کی غلطی چھپ جائے، وہ مذاق میں ان کا باطل پن چھپ جائے اور لوگوں کے سامنے رسوائی نہ ہو، تو حضور سے مذاقیں کرنے لگے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ،
طرح طرح کی جو ہے نا ایسے چبھتے ہوئے جملے حضور سے عرض کرتے تھے استغفر اللہ ربی، اس کے باوجود بھی میرے آقا نے کبھی انہیں پلٹ کے جواب نہیں دیا۔ حضور صبر کرتے تھے اور صبر کرنا اپنے غلاموں کو سکھاتے تھے۔ اگر کوئی بات وہ بولے، اگر حضور جو ہے نا پلٹا کے جواب دیتے تو پھر بات اور کچھ اور ہوتی تھی، لیکن کبھی حضور نے جو ہے نا پلٹا کے جواب نہیں دیا وہ لوگوں کو، صبر کیا میرے آقا نے۔ ایک مرتبہ تو جو ہے نا دیکھیے آپ کیسا محبت کا نرالا انداز ہے، ابو لہب آ کے بولا محمد یہ بات تم بولنے کے لیے ہم کو یہاں بلائے، تو اپنے ہاتھ اٹھا کر سرکار کو معاذ اللہ برا بھلا بولنے لگا۔ تب سرکار نے جواب نہیں دیا بلکہ سرکار کے خدا نے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ کٹ جائے، تو میرے محبوب کو ہاتھیں اٹھا کر باتیں بتا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تیرے ہاتھ ختم ہو جائے۔ سرکار نے جواب نہیں دیا، حضور نے جواب نہیں دیا، بلکہ حضور کے رب نے جواب دیا ہے، اور ایسا جواب دیا ہے قیامت تک آنے والا ہر بندہ اس جواب کو پڑھتا ہے۔ سورہ تبت، سورہ لہب ہے نا، وہ لہب کیا کس لیے نازل ہوا؟ اسی لیے نازل ہوا، سرکار کو ہاتھ اٹھا کر معاذ اللہ برے برے جو نا انداز میں بول رہا تھا، سرکار نے کچھ نہیں کہا، اللہ نے جواب دیا۔ لوگ آ کے بولے کہ آپ بول رہے کہ جو نا ایک لمحے میں ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آئے، اے محمد یہ بات صحیح نہیں ہے۔ لوگ سرکار کو جو ہے نا آ کر انگلی اٹھا کر کہنے لگے، لیکن جواب سرکار نے نہیں دیا۔ 15ویں پارے میں اللہ نے جواب دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ارے میرے محبوب سے نہ پوچھو کہ وہ معراج میں گئے، اگر پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو، وہ نہیں گئے بلکہ میں ان کو لے گیا ہوں۔ اگر کسی کو اعتراض کرنا ہے تو پھر میری طاقت پہ اعتراض کرو۔ تو جب کبھی بھی یہ لوگ سرکار پہ جو ہے نا اٹیک کرتے تھے، حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دیتا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ تمہارے بت ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ خود کی حفاظت کرتے، تو یہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ یہ باتیں یہ لوگوں کو بھی جو ہے نا کھری محسوس ہوتی تھی، تو یہ لوگ جو ہے نا حضور کا مذاق کو اپنا شیوا بنا لیے تھے، جب چاہے جب حضور کا مذاق کرتے تھے، محض اس لیے کہ اپنی جہالت چھپائی جائے۔ اس کے بعد دوسری ایک آیت دیکھیے، چھپاتے بات کہاں تک آگے بڑھی۔ نصر بن حارث ایک بندے کا نام ہے، وہ بندہ آخر میں آ کے بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے، آپ کا دین سچا ہے، ٹھیک ہے آپ بتا رہے ہیں، چلیے ہم آپ کو 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جو بندہ خدا کو نہیں مانے گا یا برائی کرے گا، کوئی ایسا کام کرے گا، تو آپ کہتے ہیں کہ خدا کا عذاب نازل ہونے والا ہے، جس طرح پہلے قوموں پہ نازل ہوا تھا۔ قوم نوح پہ عذاب آیا، معلوم ہے نا آپ کو، قوم ہود پہ عذاب آیا، قوم عاد پہ عذاب آیا، قوم سمود پہ عذاب آیا، قوم موسیٰ پہ عذاب آیا، بہت بھینکر عذاب آتا ہے، قوم لوط پہ عذاب آیا۔ ایسے ایسے عذابات سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ نصر بن حارث آ کے کہنے لگا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آنے والا، ٹھیک ہے ہم تو ہمارے دین پہ پکے ہیں، آپ جو بات بولتے ہیں نا اللہ کا عذاب آنے، ابھی عذاب لا کے بتائیے، ابھی فی الوقت۔ اب دیکھیے حماقت بولتے ہیں نا اس کو، معتبری بولتے ہیں حیدرآبادی لینگویج میں، حضور کو آگے کہتے تھے کہ جناب ابھی ہم کو عذاب چاہیے، جس عذاب سے آپ ہم کو ڈراتے ہیں وہ عذاب ابھی چاہیے ہم کو۔ اللہ کہتا ہے خلق الانسان من عجل، واقع میں انسان کے خمیرے کے اندر جلد بازی رکھی گئی ہے۔ انسان کے اندر جب روح ڈالی جا رہی تھی نا، وہ سر سے داخل ہوئی، سر سے داخل ہو کر آنکھ تک جب روح آئی تو جنت کے میوے نظر آئے، جنت کے باغات نظر آئے۔ جیسے آنکھ تک آئی تو پھر خواہش پیدا ہو گئی کہ بھئی وہ پھل پورے میں کھا لوں، وہ سب میں کھا لوں، یہ انسان کی فطرت میں۔ اور پھر روح ابھی نیچے ہوتا ہے کہ ٹانگوں تک نہیں آئی، لیکن چلنا پھرنے کی جو نا خواہش پیدا ہو گئی، چل رہے تھے، تو اللہ نے کہا رکو صبر کرو، ابھی روح تمہاری نیچے تک نہیں گئی ہے، تھوڑا رکو۔ اور ایک جگہ پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان بہت عجلت باز ہے، جلد باز ہے، انسان بہت جلدی کرتا ہے، یہ اس کے مٹی میں، پانی میں، گارے میں ملا کر بنا گیا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جلد بازی کے حوالے سے، جلد بازی دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان پہنچاتی ہے، اخروی اعتبار سے بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی لیے جلد بازی سے پرہیز کریے۔ بھائی جلد بازی کب کرنا؟ جب کرنا چاہیے جب آپ کے اوپر کوئی چیز فرائض میں سے داخل ہے۔ 5 بجے اذان ہو گئی، آپ کو معلوم ہے 5:15 بجے جماعت ہے، تو آپ کو جلد بازی کرنا چاہیے تھا نا۔ آپ 1:13 پہ گھر پہ جو نا جا کے بیت الخلاء جا رہے ہیں، تو یہاں تو 15 پہ جماعت کھڑی ہو گئی، آپ آئیں گے تو 4تھی رکعت چل رہی ہوں گی یہاں پر۔ تو آج عرس ہے میرے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کا، پیر طریقت عبدالستار خان رحمۃ اللہ علیہ۔ عبدالستار رحمۃ اللہ علیہ نے میرے پیر مرشد سے کہا ہے، اور ہمارے پیر و مرشد نے ہم سے کہا ہے، میاں حضرت کہا کرتے تھے کہ جیسے اذان ہو جائے کھٹ بول کے جگہ پہ کھڑا ہو جانا،
مجلس میں سے اڑ جانا، جا کے وضو کرنا، تیاری کرنا. بولے ایسا کیوں؟ کیا موت سے پہلے موت کی تیاری نہیں کرنا؟ بولے ہاں. پھر نماز سے پہلے نماز کی تیاری کرنا. جلد بازی تو یہاں کرنا ہے، لیکن لوگ جلد بازی کہاں کر رہے ہیں؟ جلد بازی لوگ اپنے گھر کے معاملات میں اور دوسرے معاملات میں اور ایسے معاملات میں کر رہے ہیں. عجیب و غریب ان جلد بازیوں کی وجہ سے، میری بات کان کھول کے سن لیجئے، ان جلد بازیوں کی وجہ سے حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جلد بازی انسان کو وہاں لے جا کے چھوڑتی ہے کہ بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. حضرت شیخ شہاب الدین المکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جلد بازی ایسی چیز ہے، جلد بازی انسان شیطان کا آخری حربہ ہے اور آسان کھیل ہے. جتنا شیطان چاہے جلد باز انسان سے اتنا پلے کرتا ہے، کھیلتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ گھسیٹ کے لے جاتا ہے خود اس انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ سن لیجیے آپ. ترمذی شریف کی حدیث ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غور و فکر سے کام کرنا، غور و فکر سے کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیا ہے بولیے بھائی؟ غور و فکر سے کام کرنا اللہ کے. میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں روزمرہ کی ملاقات میں الحمدللہ، کچھ بھی کام کرتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے غور و فکر سے کرتے ہیں اور نقصان سے محفوظ ہوتے ہیں. اور ایسے بھی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتا ہوں ہر بات میں جلدی، ہر بات میں جلدی، ہر بات میں جلدی. جلدی کرتے 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 بیوی سے طلاق ہو گیا، پراپرٹی سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جی خاندان میں نام خراب ہو گیا، قبیلے میں نام خراب ہو گیا، دوستانہ خراب ہوا، سب خراب ہوا. فون پہ ذرا سنے جلد بازی شروع ہو گئی، بات ذرا پوری ہوئی نہیں جلد بازی شروع ہو گئی. جلد بازی سے سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہے. ترمذی شریف کی حدیث میں سرکار فرماتے ہیں غور و فکر کرنا اللہ کی طرف سے ہے، جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ غور و فکر من جانب اللہ ہے اور جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے ہے. بھائی جلد بازی تو آپ کو قربانی دینے کے معاملے میں کرنا ہے. 3 دن قربانی کے دن ہے تو آپ کو جلدی کرنا ہے، جانا ہے، بکرا لانا ہے، خریدنا ہے، ذبح کرنا ہے. ایک صاحب فون کر کے بول رہے مولانا میں یہ سال قربانی نہیں دینے والا ہوں. بولے ایسا کیوں؟ وہ وائرس سورج چل رہا ہے نا، وائرس سورج چل رہا ہے اسی لیے قربانی دیں گے. سوچتے ہیں کہ جو نا قربانی کے آدھے پیسے کسی کو صدقہ خیرات کر دوں گا. میں بولا اگر آپ احد کے پہاڑ کے برابر بھی قربانی کے 3 دن اگر سونا تقسیم کریں تو بھی 5000 بکرے کا ذبح کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب نہیں پائیں گے. بولا اس دن آخری جو عمل ہے ذبح ہی کرنا ہے جانور کو، وہی اللہ کو پسند ہے، خون بہانا ہے. اچھا بہائے تو بھی آپ کا ہی فائدہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے قربانی کا جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صاحب قربانی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو وہ صاحب وائرس کا بہانہ لے کر بول رہے تھے کہ وائرس ہے، گھر میں بچے وچے ہیں، لہٰذا قصاب وصاب آئے گا، کام نہیں چلے گا. میں بولا وائرس آپ کو صرف قصاب کے ایک بندے کے اندر نظر آیا؟ پرسوں 3 دن پہلے جو آپ شادی میں گئے تھے وہاں تو 300 لوگ تھے، وہاں تو 4-5 باورچیاں تھے، 10 تو ویٹراں تھے، 400 لوگوں کی تو 300 لوگوں کی تو دعوت تھی. دلہن والے الگ تھے، دولہے والے الگ تھے، دولہے سے جا کے گلے ملے، اس کو تو زندگی شروعات ہو رہی تھی تو وہیں ختم کر کے آ گئے اس کو. آپ کو کھانے پینے میں مزہ نہیں آتا، اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے میں جو ہے نا آپ کو رکاوٹ بنتی ہے. کھانے پینے کے معاملے میں کوئی جو ہے نا کمپرومائز نہیں ہے میرے بھائی. دعوتوں کے گھر میں دیکھیے آپ پارٹیاں ہو رہے ہیں، برتھ ڈے پارٹیاں چل رہے ہیں، اینیورسری. اچھا وائرس چل رہا بول کے کوئی بندہ اپنی شادی کی سالگرہ منایا نہیں منایا؟ بولیے آپ. نہیں بیگم لوگوں کو نہیں تو نہیں، کم سے کم بریانی بنائیں گے، اپنے بھائیوں کو بلا کے بہنوں کو بلا کے کھا لیں گے، کم سے کم اتنا تو کریں گے. نہیں کرو تو 3 دن منہ پھلا ہوا رہتا ان کا. تو کرنا ہی کرنا ہے نا میرے بھائی. تو ہر چیز ٹائم ٹو ٹائم ہو رہی ہے، جب نہ وائرس دکھ رہا ہے نہ کچھ دکھ رہا ہے. قربانی کی بات جیسے بولے نہیں وائرس چل رہا، حالات بہت خراب ہے، یہ ہے وہ ہے. اینیورسری کے جو ہے نا مٹن میں وائرس نہیں نظر نہیں آیا لوگوں کو، لیکن قربانی کے مٹن میں وائرس نظر آ رہا. بکرے کہاں سے کیا آ رہے کہتے؟ کہاں سے آتے میرے بھائی؟ جنگل سے آتے. اور کہاں سے آتے؟ اور بکروں میں نہیں ہے بیماری، انسانوں کے اندر ہے. ابھی اللہ سوچنا اپنے گھر کو آنے کے واسطے، ارے میں کہاں جا رہا ہوں بول کے. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. تو ایک صاحب ہے، جلد بازی کا نقصان دیکھیے کیسا ہوا. ایک صاحب ہے ان کے بارے میں ایک کتاب میں جو نا انہوں نے لکھا ہے، ایک بادشاہ جنگل میں نکلا تھا، اس کے ساتھ میں گن تھی، ساتھ میں وزیر تھا، 2-4 سپاہی تھے. گن لے کے ساتھ میں شکار کو نکلا، جنگل میں گیا اور جو پرندہ نظر آ رہا ہے پرندے کو مار رہا ہے، جو پرندہ نظر آ مارا. تو ایک پرندہ نظر آیا، گن نکال کے جو نا ایک گولی مار دی. بھائی 2-4 گولیوں میں اگر وہ نہیں مرا، اس کا نشانہ چک گیا تو خاموش بیٹھنا چاہیے. وزیر نے کہا سلطان اعظم وہ پرندہ آپ کے نشانے پہ نہیں آ رہا، آپ اس کو چھوڑ دیجئے. ایسا کیسا ہوتا؟ تمہاری گولیاں جا رہی کیا؟ میں سلطان ہوں، میں سردار ہوں، میرے گنا ہیں، میرے گولیاں ہیں، تمہارا کیا ہو رہا؟
تو انہوں کیا کرے، گن نکال کے دھن 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 پورے فائر کرے، گن پوری خالی ہو گئی۔ وہ گن خالی ہوتے ڈاکوؤں کے پورے ٹولی آ گئی سامنے، ڈاکوؤں کی ٹولی آتے، انہیں ڈاکو بولا گرفتار کرو، پوروں کو گرفتار کر لیے، ہتھ کڑیاں ڈال دیے، بادشاہ کو، وزیر کو، سب کو ڈالے۔ تو بادشاہ جو ہے نا رونے لگے، پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا سلطان اعظم کے ساتھ؟ تو وزیر مسکرا کے بولنے لگے، ہم آپ کو بولے تھے 2 گولیاں بچا کے رکھو، بلکہ آپ کو اتنی جلد بازی ہے، اتنی جلد بازی ہے، پورے فائر کر دیے، اب کیا بول کے ماریں گے ڈاکوؤں کو؟ اپنا گن ہے نا، مال ہے۔ یہ جلد بازی کا نقصان ہے میرے بھائی، جلد بازی ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان جلد باز انسان کو ایسے گڑھے میں لے کر جاتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، اور اس بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک قسم کا جو ہے نا سائیکالوجیکل پرابلم بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے سامنے آپ کسی چیز کا ذکر کریے، اگر وہ انسان جلد باز کی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا، ایسا کیسا ہوا، ایسا کیسا، بسا ہوگا جو نا پروڈکٹس والے ایک لیے تو 2 فری، ایک لیے تو 4 فری۔ جلد باز انسان سوچتا نہ سمجھتا، پراپرٹی دکھاتے، لے لو بھائی، کارنر بٹ ہے، 2 جگہ کے راستے لگ رہے ہیں، یہاں بلدیا ہے، وہاں بسا ہے، وہاں ٹیوب لٹ آ گئے، کلیش MLA آگے ربن کاٹ کے گیا، یہ گیا وہ گیا، بولتا جا دھن بول کے گئے لے لیے۔ پھر دوسرے دن آ کے وہ زمین والے کی دوسری بیوی کا بچہ آ کے بولا ہمارے بابا کو 2 بیویاں تھیں، یہ ہماری زمین تھی بول کے بول رہا ہے۔ جلد بازی کہی ہے صاحب، سکون سے پہلے انویسٹیگیٹ کرو، ہاں اس کا پورا جو ہے نا زمین کا پورا کچا چٹا نکالو، کون دلا رہے، کیوں ہے، کیا معلومات کرو۔ جلد بازی میں نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ دیکھیے جلد باز انسان سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، وہ میں لکھ کے لایا ہوں۔ فرمایا، دیکھیے امام غزالی فرماتے ہیں انسان کے اندر جلد بازی داخل ہونے سے دنیاوی نقصانات تو کجا اپنی جگہ ہے، اخروی نقصانات بھی یہ ہوتے ہیں۔ بندہ آج صبح میں نماز پڑھا، کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اس کو بولے میاں نماز پڑھے تو جنت ملتی، نماز پڑھے تو دولت ملتی، نماز پڑھے تو پیسہ ملتا، عزت ملتا، تیرے کامہ بنتے۔ اب لوگ بھی ہم کو فون کر کے پوچھتے ہیں مصعب ایسا ایسا ہو رہا ہمارے ساتھ، تو ہم بولتے ہیں میاں نماز پڑھ کے جو نا یہ وظیفہ پڑھو گے۔ ایک صاحب کیا کرے، نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ تو انہوں نماز پڑھنا شروع کرے، فجر میں نماز پڑھ کے ظہر میں مٹی کو سونا بنا، تم بول رہے ہو اتنی جلد بازی۔ فجر میں نماز پڑھے اللہ اللہ بول کے 25 سال سے تو کبھی نہیں پڑھے، فجر میں نماز پڑھے ظہر میں سونا بن جانا بول رہے مٹی، ایسا کیسا ہوتا میرے بھائی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال جنگلوں میں پھرتے رہے، اللہ 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 کہتے کہتے، تب کہیں جا کے ان کو بغداد کا عبد القادر جیلانی جو ہے نا اتنا بڑا مقام ملا۔ وہ تو مادر ذات ولی تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اتنی محنت کی سلوک میں، راہ خدا میں، جنگل 40 سال جو ہے نا اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آج ہر بچے کے زبان پہ میرے غوث کا نام ہوتا ہے، کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا 2 مرتبہ اللہ بولنے سے سب کچھ ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائی۔ تو جلد بازی اخروی نقصان اس حد تک پہنچاتی ہے، یہ وظیفہ پڑھ لیا، کل صبح میں جاب مل جانا میرے کو، آج جا کے درگاہ میں ناڑا کفل افل سب بن کے آ گیا، کل پروموشن مل جانا، وہاں جا کے دعا کرو تو کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر بھی یہ سب کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ جلد بازی کے نقصانات ہیں۔ اور دوسرا نقصان امام غزالی فرماتے ہیں، جلد باز انسان ہمیشہ ناشکرہ ہوتا ہے۔ آپ غور کریے، جس کے اندر جلد بازی داخل ہوتی ہے نا انہیں ہمیشہ ناشکرہ ہوتا ہے۔ ذرا 1 مہینے کی تنخواہ ملی، میری تنخواہ جو ہے نا ذرا دیر ملی، 1 دن سیٹ نہیں تھے، بولے میاں کل لے لو، پرسوں لے لو، یا اکاؤنٹ ٹرانزیکشن پرابلم ہو رہا ہے، فیلڈ ہو رہا ہے، یا کچھ بھی ہو رہا ہے، میری قسمت ہی خراب ہے یار، جب پیسے پوچھتا ہوں جب نہیں ملتے پیسے میرے کو، میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے یار۔ جلد بازی سے ناشکری پن جنم لیتا ہے۔ پہلے جلد بازی بعد میں غلطی، پہلے غلطی بعد میں جلد بازی نہیں، جلد باز انسان ہی غلط کرتا ہے۔ عقل مند انسان کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے، بیوقوف انسان کام کرنے کے بعد سوچتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا۔ یہ تو وہی مثال ہو گئی، ایک صاحب میدان جنگ میں گئے تھے، ادھر 4 چرپٹے، ادھر 4 پٹے، ادھر 8 ادھر 8 جو نا کپڑے پاڑ لے کے چرپٹے مار لے کے لوگ ہمارے باہر آ کے جو نا گیٹ کے باہر آ کے بول رہے ارے یارو مجھے یہ یاد ہی نہیں تھا، میں تو جنگ میں گیا تھا، تلوار لے کے جانے کی بات تھی میرے کو۔ تو وقت بیتنے کے بعد کیا ہوگا میرے بھائی؟ آپ کو تو جنگ میں جانے سے پہلے تلوار لے کے جانا چاہیے تھا نا، وہاں چرپٹے کھا کے آنے کے بعد بولو تلوار یاد کرو تو کیا ہوگا؟ اور جلد بازی، پھر امام غزالی فرماتے ہیں جلد بازی انسان کفر تو لے کے چلے جاتی ہے۔ کیا دیکھیے کسی کا انتقال ہو گیا، بیمار ہو گئے، والد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہسپتال میں ICU میں ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، جلد بازی میں نہ سمجھے نہ سوچے بھائی اللہ کی مرضی ہے، انہی کے جو ہے نا توسط سے میں پیدا ہوا ہوں، میرا باپ ہے، اللہ نے اب تک میری زندگی میرے باپ کی زندگی دی تھی، بیمار پڑے ہیں، جو مقدر کا فیصلہ ہے وہ ہوگا، لیکن بیٹے کی حیثیت سے میرا کام ہے میں باپ کے نام سے ان کی جان و مال کی زکوٰۃ دیتا رہوں گا، ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا، ان کی خدمت کرتا رہوں گا، ماں کی خدمت کروں گا۔
جی باپ کی خدمت کروں گا، رشتہ داروں کی جتنی کرنا ہے کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا، لیکن وہ نہیں ہے میرے ہی باپ کو آنا تھا، میری ہی ماں کو آنا تھا، ایسا کیسا ہو گیا. یہ جملے کفریہ جملے ہیں جو انسان کو کافر بنا دیتی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دینا اللہ کا کام تھا، لینا اللہ کا کام، آپ کا کچھ عمل دخل نہیں ہے. وہ جب چاہے عطا کرے، جب چاہے جو ہے نا لے لے آپ کے پاس سے. اور ایک نقصان امام غزالی فرماتے ہیں، جلد باز انسان اکثر سامنے والے کو بد دعا دیتا ہے. آپ دیکھیے کسی جلد باز انسان کو، جلد باز انسان اکثر سامنے والے کو بد دعا دیتا ہے. فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے سامنے آ کے بولا، ارے بھائی آپ کے بارے میں انہوں ایسا بول رہے تھے. انہوں کیوں بولے، کیا بولے، کس لیے بولے، نہ ان سے فون کرے، نہ بات کرے، نہ ان کو جانے، نہ پہچانے، نہ تحقیق کرے، کچھ نہیں. دن بول کے ہاں بھائی ایسے ہی بولتا بول کے اس کو بد دعا دینا شروع کر دیتے. یہ بیماری خاص طور پہ جو ہے نا میں مردوں کے اندر بھی دیکھا، خاص طور پہ عورتوں کے اندر بھی دیکھا. ذرا کوئی سامنے کسی کی شکایت کرا، بد دعا پہ بات شروع ہو گئی. وہ ہلاک ہو، تو مرے، تیرے پیر جائے، تیرے ہاتھ جائے، تو یہ ہو جائے، تو وہ ہو جائے، تو وہ ہو جائے، شروع ہو جاتا. ارے میرے بھائی پہلے بات پوری سنیے، سمجھیے واقعے میں سامنے والا وہ بات بولا نہیں بولا اس کو طے تک جائیے، ورنہ نقصان کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. بس یہ جلد بازی کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرا. آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے نا یہ سب سے زیادہ فاسٹ زمانہ ہے. آپ کو معلوم ہے آج آپ خود یہ بات بول رہے ہیں کہ بھائی پہلے کام جو سالوں میں ہوتا تھا، پھر بعد ایک وقت آیا کہ وہ مہینے میں ہونے لگا، پھر جو کام مہینوں میں ہونے لگا، ایک وقت آیا کہ وہ ہفتوں میں ہونے لگا، پھر ایک وقت آیا جو ہفتوں میں ہونے لگا، اب وہ کام گھنٹوں میں ہونے لگا. اب ایسا کہا ہے سب میل کا کام ہو گیا، میسج کا کام ہو گیا. پہلے کیا ہوتا تھا، اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں کوئی برا بولا، یا کسی شخصیت کے بارے میں، کسی امام کے بارے میں، کسی قائد کے بارے میں، کسی بڑے کے بارے میں کچھ برا بولا، تو جو ہے نا اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. اتنی دور جا کے میں اس سے کام پوچھ آؤں، لہٰذا بد دعا، گالی گلوچ اس کی شبیہ کو، اس کی امیج کو متاثر کر دیتے تھے. لیکن آج کیا ہوا بولیے آپ، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. تو پہلے تو وہاں سے یہاں آ کے بولنے میں ٹائم لگتا تھا، آج کل ہر کوئی چینل نکالنا شروع کر دیا ہے، ہر کسی کا یوٹیوب پہ چینل بن رہا ہے. تو کچھ بھی ایشو ہوا وہ بات سچ حقیقت تھی نہیں، کسی بھی لیڈر کے بارے میں ہو، کسی بھی قائد کے بارے میں ہو، کسی بھی امام، کسی بھی اچھی شخصیت کے بارے میں، کوئی بھی بندہ ہو میرے بھائی، عزت دار بندہ ہو، کوئی بھی بندہ ہو، اس کے بارے میں کوئی ایک بندہ غلط فہمی پھیلا دیتا. دیکھیے لاک ڈاؤن کی بات میں آپ کو بول رہا ہوں، 1-2 سال سے 1.5 سال سے لاک ڈاؤن چل رہا، کتنے بار لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں فیک نیوز نہیں آئے. کوئی بولا آج شام سے لاک ڈاؤن ہونے والا، کوئی بولا کل سے لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، کوئی بولا بچوں کو آ رہی، کوئی بولا بڑوں کو آ رہی. کتنے فیک نیوز نہیں پھیلے. یہ سب جلد بازی کا نتیجہ ہے. آپ کسی کے بارے میں جب بول رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے بولا کریں، آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے. اس طرح جو نا نازک باتوں پہ، نازک موقعوں پر جلد باز انسان استعمال کرتا ہے، کر کے سامنے والے کی شبیہ کو متاثر کرتا ہے. میرے بھائی ایسا نہیں ہوگا. آپ کی زبان سے کسی کی شبیہ متاثر نہ ہو، آپ کی زبان سے کسی کی عزت کو داغدار نہ کریں. آپ معلوم کریں پہلے گھر میں بھی اگر کوئی مسئلہ ہو، بسا اوقات میاں بیوی کے معاملات بھی عجیب و غریب ہوتے، نازک معاملات ہوتے. کبھی کبھی والدہ سے کچھ بات سن لیتے، فوری بیوی پہ برس پڑتے. ایسا نہیں میرے بھائی، پہلے معلوم کریں. اچھا بیوی کی بات سنتے ہیں، والدین کے ساتھ بس سلوکی کرتے ہیں. یہ دونوں کی بات سنتے ہیں، بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کرتے ہیں. آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے بولیے آپ؟ گھر ٹوٹ جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، خلا ہو جاتے ہیں. کتنے طلاق ہو رہے دیکھیے آپ مارکیٹ میں، کتنے خلا ہو رہے دیکھیے آپ. سب جلد بازی کے نقصانات ہیں. بس اللہ سے یہ جلد بازی اتنی بھینکر چیز ہے، اس سے پرہیز کریں. یہ شیطانی کام ہے. غور کریں، فکر کریں. آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کوئی چیز آپ کو بندہ لا کے سامنے پرچیز کر رہا ہے یا خریدو، تو آج کو ایسا زمانہ آ گیا، آپ گوگل پہ جائیں، وہ چیز کو سرچ کریں، آپ کو جنم کنڈلی مل جائیں گی کہ یہ بندہ جو بات بول رہا صحیح بول رہا یا جھوٹ بول رہا. تو اتنے سہولت کے زمانے میں بے خوفی پن کی دنیا میں جینا یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو جلد بازی کے نقصانات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جتنی باتیں ہم نے سنے ہیں اس کو دل و دماغ میں محفوظ کرنے کی توفیق عنایت فرما. وما علینا الا البلاغ.